اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اللہ پاک کے کرم اور فضل سے سورۃ بقرہ کا تعارف ہم جانیں گے اور اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ رب تعالی ہمارے عقل و شعور کی منزلوں جہتوں کو کھول دے تاکہ ہمارے لیے یہ سہل ہو جائے، اور سورۃ فاتحہ کو مکمل کرنے کے بعد سورۃ بقرہ کا جو آغاز ہونے جا رہا ہے کہ رب تعالی ہمارے دلوں کے دروازوں کو بھی کھول دے اور ہدایت کا یہ نور تاکہ ہمارے دلوں کو منور کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ یہاں اسلامی دعوت کے جو مخاطب تھے وہ مکہ کے باشندوں سے مذہبی، ذہنی اور عمرانی اعتبار سے مختلف تھے۔ خود اسلامی دعوت جس مرحلہ میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے، اس لیے ہمیں اس سورت میں جو 40 رکوع 286 آیتوں پر مشتمل ہے اور جس کے الفاظ 6031 اور حروف کی تعداد 20,000 ہے، مکی صورتوں سے اعتبار سے بیان اور صاف فرق معلوم ہوتا ہے۔ اہل مکہ مشرک اور بت پرست تھے۔ وحی، نبوت، قیامت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا۔ قتل و غارت، لوٹ مار میں وہ فخر اور لذت محسوس کرتے تھے، اسی لیے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں عقائد اور باطلہ اور اعمال فاسدہ کی اصلاح پیش نظر تھی۔ سورت جو جتنی بھی قرآن پاک میں نزول ہوئی ہیں ان میں یا سورت مکیہ ہیں یا مدنیہ ہیں، تو یہ سورت بقرہ جو ہے یہ مدنی ہے۔ تو مکیہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ تعارف یہ ہے کہ وہ وہاں کے جو لوگ تھے، جو اہل مکہ تھے، ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ مشرک اور بت پرست تھے، تو اس وجہ سے ان کے اقدار کے بارے میں وہ اس وقت صورتیں نازل ہوئیں۔ اور یہ سورت بقرہ جو ہے یہ مدنی ہے، اور یہاں پر یہ مدینہ شریف میں جب نازل ہوئی ہے تو یہاں پر یہود تھے۔ یہود کیونکہ اہل کتاب تھے اس لیے وحی، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشہ میں اس حد تک بدمست ہو گئے تھے کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت بھی کسی اور کو عطا کی جا سکتی ہے۔ عملی اعتبار سے ان کی پستی کی یہ حالت تھی کہ وہ معمولی سی دنیاوی فائدے کے لیے تورات کی واضح آیتوں کا انکار بلکہ ان میں تحریف کرنے پر ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا، مدینہ کی زرخیز زمینوں، شاداب باغات اور ان کی ملکیت میں آ چکے تھے۔ علم و دانش میں انصار کو ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی، آئینی طور پہ نہ صحیح لیکن عملی طور پر یہود کی حکومت تھی۔ یہ حالات تھے جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا اور یہود و انصار کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود تو تل ملا اٹھے کہ انہیں اپنی عظمت و جلال کے محلات مسمار ہوتے دکھائی دینے لگے۔ کہاں ان کی خود بینی اور کہاں وہ خود پرستی اور کہاں ایک نئے دین کی قبول اور نئے رسول کی اطاعت کی دعوت۔ یہود کیسے اس دین کو قبول کر لیتے؟ ان کے سامنے تو رکاوٹوں کے کئی پہاڑ تھے، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک کٹھن۔ اب قرآن پاک کا کام یہ تھا کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے اور ان فلک بوس چوٹیوں کو پیوند خاک کرے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں جو پہلی سورت نازل ہوئی اس کے کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے وقف ہیں۔ دوسری نئی صورتحال جس سے مدینہ طیبہ میں اسلام کو واسطہ پڑا وہ یہ تھی کہ انصار کی اکثریت کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد اسلام متفرق اور منتشر افراد کا مذہب نہیں رہا تھا بلکہ ایک جماعت، ایک قوم کا دین بن گیا تھا، اور قوم بھی ایسی جس میں ترقی اور برتری کی بے پناہ صلاحیتیں بیدار ہو رہی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے مضبوط خطوط پر ان کی تنظیم کر دی جائے کہ کثرت وحدت میں کھو جائے
اور کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس میں بد نظمی اپنے قدم جما سکے۔ اسے اب ضرورت تھی ایسے قانون کی جو ان کی دیوانی فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرے، ایسے اقتصادی نظام کی جو عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہوئے معاشی خوشحالی کا ضامن ہو، سیرت و اخلاق کے ایسے قالب کی جس میں ملت کا ہر فرد اپنے کردار کو ڈھالے تاکہ اس کی خوبیاں، نیکیاں اجتماعی رنگ اختیار کر لیں۔ اسے ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی کہ جس پر اس کی عالمگیر سیاست کی بنیاد رکھی جائے۔ ان اہم ضروریات کے پیش نظر اس صورت میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے بیشتر قواعد و ضوابط بیان فرما دیے گئے ہیں۔ ایک اور چیز بھی غور طلب ہے کہ مکی زندگی میں تو مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہتے اور چپ ہو جاتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کر لیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو کفر سے ٹکر لینے کی اجازت دے دی اور انہیں یہ بتایا کہ اپنی بے بسی اور بے کسی اور مخالف کی قوت و سطوت سے مت گھبراؤ۔ فتح یاب تو وہی ہوتا ہے جس کی شامل حال میری تائید و نصرت ہوتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً تم غالب اور منصور ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر خوب کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت بھی عطا فرمائی۔ سورۃ بقرہ کے فضائل میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ قرآن پاک کی کوہان ہے۔ کوہان کس کو کہتے ہیں؟ کوہان کہتے ہیں جو اونٹ کی اوپر ایک بنی ہوتی ہے، اس کی کمر کے اوپر ایک اونچی سی جگہ بنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کوہان، اور اس کی بلندی کی ہے کہ یہ مثال دی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سورۃ بقرہ قرآن پاک کی کوہان ہے، یعنی اس کی بلندی ہے، اور اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی تو 80 فرشتے ساتھ نازل ہوتے تھے۔ بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی، اور اس سورت کے ساتھ ملائی گئی سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور اس سورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ قرآن پاک کا دل ہے۔ کون سا دل ہے؟ سورہ یاسین، اور سورۃ آیت الکرسی جو ہے وہ عرش تلے سے نازل ہوئی ہے، اور جو سورہ یاسین ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اسے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت طلبی کے لیے پڑھا کریں، اور سورت کو مرنے والوں کے سامنے بھی پڑھا کرو۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث مبارکہ پر ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک اور راوی بھی یہ فرماتے ہیں کہ ابن وردیہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میں کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے چلا جائے بلکہ سورۃ بقرہ پڑھے، اور جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین وہ گھر ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ استغفر اللہ من ذالک، کہ کتنے سخت الفاظ کہے گئے ہیں کہ وہ گھر جس میں تلاوت نہ کی جائے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی۔ مسند داری میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے، قرآن پاک کی اونچائی سورۃ بقرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی مسعود فرماتے ہیں جو شخص سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیات اور آیت الکرسی اور 2 آیات اور اس کے بعد کی 3 آیات اور آخری جملہ 10 آیات رات کے وقت پڑھ لے تو اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا، اور اسے اس کے گھر والوں کو اور اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز نہیں ستا سکتی۔
یہ آیات اگر مجنون یعنی جس کو دورے پڑتے ہوں اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے، اور اگر اس گھر میں پڑھی جائیں جہاں پر کچھ اثرات ہیں یا جادو وغیرہ کے اثرات ہیں تو وہاں پر بھی سورۃ بقرہ کے پڑھنے سے اس کی فیوز و برکات میں یہ شامل ہے کہ وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بولنا حق ہے، اور اللہ پاک کے کرم اور فضل سے وہاں سے جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔